السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ رقیہ شرعیہ کسے کہتے ہیں یا خالی رقیہ کسے کہتے ہیں، اور کیا یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بھی اس کا رواج تھا کہ نہیں۔ رقیہ کہتے ہیں دم کو، اور رقیہ شرعیہ کہتے ہیں شرعی دم کو، یعنی اسلام کے اندر جو اللہ نے اس کو جائز قرار دیا اسے کہتے ہیں رقیہ شرعیہ، شرعی دم۔ اور اس میں بعض ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ خالی رقیہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پہ پھونک مار دیں، بلکہ رقیہ کہتے ہیں کسی کے اوپر اس طرح سے دم کرنا کہ اس میں تھوڑی سی تھودکار ہو، یعنی اس میں تھوڑا سا تھوک ہو، تھودکارنا، یعنی جیسے انسان پھونک مارتا ہے تو اس میں تھوڑا سا تھوک ہو، لعاب ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں، رقیہ کہتے ہیں۔ اور رقیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین سے ثابت ہے۔ اس میں ہمیں جو قرآن اور حدیث سے جو دلائل مل رہے ہیں ان میں بہت سے دلائل جو بہت زیادہ قوی اور مضبوط ہیں۔ ان میں ایک حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، نماز پڑھتے اور نماز پڑھنے میں وہ کچھ چیز بھول جاتے، دماغ ان کا منتشر ہو جاتا۔ تو حضرت عثمان بن ابی العاص نے رضی اللہ تعالیٰ نے سفر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تعجب سے پوچھا اور فرمایا کہ ابو العاص کیوں آئے، کیا وجہ ہوئی؟ تو فرمانے لگے اللہ کے رسول، یہ وجہ ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میرے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے اور میرا ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو شیطان ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا اخرج عدو اللہ، اخرج عدو اللہ۔ اس طرح 3 دفعہ کہنے کے بعد آپ نے دم فرمایا اور پھر فرمایا کہ اے ابو العاص، عثمان بن عاص، اب جاؤ اور اپنے کام میں لگ جاؤ۔ تو یہ ایک مضبوط دلیل ہے۔ اور پھر ایک عورت کا واقعہ آتا ہے کہ وہ لڑکے کو لے کر آئی اور اس لڑکے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا، تو یہ بہت معروف بات ہے۔ اسی طرح حضرت سب سے جو زیادہ جو حدیث مشہور ہے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جب وہ سفر میں تھے تو جاتے جاتے ایک جگہ پہ وہ پہنچے تو انہوں نے قافلہ وہاں پہ لگایا، تو وہاں کے لوگوں نے کیا کیا، اس قافلے کی مہمان نوازی نہ کی اور اچھا سلوک نہ کیا، تو پھر اس جگہ کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے کاٹ لیا۔ تو پھر یہ ڈھونڈتے ہوئے آئے کہ کیا آپ کے پاس کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں میں دم کرتا ہوں۔ تو پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ دم کیا اور سورۃ فاتحہ کے ساتھ دم کیا، اور انہوں نے پھر کچھ بکریاں وغیرہ بھی دیں اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ تو اس طرح پھر آگے پورا واقعہ ہے، لیکن یہاں سے بھی دلیل ملتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ صحابہ میں سے دم کرنے کی۔ اور اس طرح یعنی کہ جھاڑ پھونک یعنی کہ ایسے الفاظ کے ساتھ کہ جو قرآن کے اندر ہوں تو اسے رقیہ شرعیہ کہیں گے، اس سے بھی جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر قرآنی الفاظ نہ ہوں، کوئی انسان اپنی زبان کے اندر الفاظ بولتا ہے لیکن اس میں جو ہے نا شرک نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو آپ کے پاس آئے تو فرمایا کہ رسول ہم تو زمانے جہالت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، تو کیا ہم اب جھاڑ پھونک کرنا چھوڑ دیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم اپنے سامنے میرے دم پیش کرو، اگر ان میں شرک نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حرج ہے، اس کو اسی طرح جاری رکھو۔ تو یعنی کہ جس دم میں جھاڑ پھونک میں شرک نہ ہو تو وہ الحمدللہ جائز ہے۔ اور رقیہ شرعیہ خاص طور پہ قرآنی آیات کے ساتھ یہ بہت اہم ہے اور تمام بیماریوں میں انسان کو مفید دیتا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ انسان کی اس طرح بالکل توجہ نہیں، اور کچھ لوگ بالکل اس کا انکار کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس میں بہت لغویات کے اندر پڑ چکے ہیں، طویل دھاگوں کے اندر پڑ چکے ہیں، جس سے خاطر خواہ انسانیت کو، امت کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اس کا صحیح طریقہ شرعی علاج جو ہے وہ قرآنی آیات کو پڑھ کے دم کرنا ہے، جس سے مریض بڑی بڑی بیماریوں میں اللہ اسے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔